بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کو عامل میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ ہم جس نقوش کے حوالے سے بات کرنے لگے ہیں، عامل کے جنات کو قیدی بنانے کا طریقہ۔ انسانی جسم میں اگر جنات داخل ہو جائیں اور نکلیں نہ، آپ بہت سے ایسے کام کر چکے ہیں جو کہ جنات کو نکالنے میں آپ ناکام رہتے ہیں، تو مریض کے سامنے انسان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج انشاءاللہ ایک ایسا عمل آپ سے شیئر کیا جائے گا جو کہ آپ مریض کے ساتھ عمل وہ کریں گے تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ وہ جنات جو کسی نے اس کے اوپر چھوڑے ہوئے ہیں یا بذات خود کسی وجہ سے، چاہے وہ انتقام کی نیت سے آئے ہیں، چاہے وہ محبت کی نیت سے آئے ہیں، ان کو ہم قید کر سکتے ہیں۔ قید کر کے ہم ان سے کام بھی پورے 100% لے سکتے ہیں۔ آج تک تقریباً انشاءاللہ کوئی ایسا عمل جو کہ آپ سے شیئر نہ کیا گیا ہو، یہ پہلا ایسا عمل ہے جو کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کسی کے جنات کی اگر ہم قیدی بنائیں تو کیسے بنائیں گے۔ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو وضاحت طلب باتیں ہیں جو کہ آپ کو بتانا مقصود ہے۔ یہاں پہ یہ جو نقش آپ کے اسکرین کے سامنے آ رہا ہے، آپ نے اس کی فوٹو کاپیاں کروا کے اپنے پاس پہلے سے ہی رکھ لینی ہے، چاہے وہ 10 کرائیں، 20 کرائیں، جتنی بھی کرائیں، آپ کروا کے اس نقوش کی فوٹو کاپیاں اپنے پاس رکھ لیں گے۔ اب تھوڑا سا جو موضوع ہے ہمارا اس نقوش کے حوالے سے وہ کیا ہے، 4 4 اسٹیل کی کلیں لے لینی ہے، چاہے وہ 1 انچ کی ہو، 2 انچ کی ہو، 3 انچ کی ہو یا 4 انچ کی ہو۔ 4 کلیں ہم نے اسٹیل کی لے لینی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، آپ کے پاس جو مریض آیا اس کے پاس اگر حاضری ہوگی اس کے اوپر پھر تو ٹھیک، سامنے سامنے براہ راست آپ نے کچھ پڑھا تو کرسی شریف، چار کل شریف پڑھے، حاضری ہو جاتی ہے تو ٹھیک، نہیں ہوتی اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ گھر والے کہہ رہے ہیں، اس مریض کے گھر والے کہہ رہے ہیں، ماں باپ کہہ رہے ہیں، بہن بھائی کہہ رہے ہیں کہ آیا کہ اس مریض کے اوپر حاضری ہوتی ہے۔ یہ بہت سارے ایسے مسئلے مسائل آ چکے ہیں ابھی تک جن کی یہ ویڈیو بنانا ضروری تھی۔ 4 آپ کیلیں لیں گے اسٹیل کی۔ اب آپ نے ہر کیل کے ساتھ یہ نقوش باندھ دینا ہے، مریض کو درمیان میں بٹھا دینا ہے اور چاروں سمتوں میں آپ نے اس کے چاروں سمتوں میں آگے پیچھے سامنے اور دائیں سے بائیں آپ نے 4 کیلیں لگا دینی ہیں مریض کے، یعنی کہ مٹی کے اوپر اس کو بٹھا کے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کیلیں زمین میں چلی جائیں۔ اب زمینیں کیل میں جائیں، یہاں پہ یہ دیکھنے جو کیلیں زمین میں جائیں گی وہ کتنے انچ، 4 انچ کی کیل لے لیں، پھر وہ آدھی انچ بھی نیچے چلی جائے، مین چیز ہماری جو وہ کیل کھڑی ہونی چاہیے۔ آپ نے ایک نقوش ایک کے ساتھ لپیٹ دیا، دوسرا دوسرے کے ساتھ، تیسرا تیسرے کے ساتھ، چوتھا چوتھے کے ساتھ۔ اب جب ہم نقوش لپیٹیں گے اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوگا، یہ جو ہمارا بائیں جانب نقوش کا حصہ خالی ہے، نقوش چال رفتار جس کو کہا جاتا ہے، مربع نقوش بھی کہا جاتا ہے، اس میں ہم مریض کا نام، اس کی ماں کا نام لکھیں گے۔ اس کے پیچھے ہم کیا لکھیں گے نقوش کے پیچھے کہ یہ جو مریض کے ساتھ جنات ہیں وہ اس کیلوں میں قید ہو کے رہ جائیں۔ اب وہ کیسے قید ہوں گے یہ بھی ذرا سن لیں آپ۔ جیسے آپ نے کیلیں لگا دی، نقوش ساتھ میں لگا دی، اب آپ نے اس کے اوپر خوشبو لگانی ہے، کیلوں کے اوپر، اس نقوش کے اوپر خوشبو لگ گئی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو اس شخص کے ساتھ جو سائلی سوال والا ہے اس کے ساتھ جنات ہیں وہ آپ کے پاس رہیں، آپ کی قید میں رہیں، اور وہ کیسے اس کیلوں کے تابع رہیں گے جب تک یہ کیلیں آپ کے پاس موجود ہے۔ جیسا یہ کام آپ کر لیتے ہیں، کیلیں لگ گئی، مریض درمیان میں بیٹھ گیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے ہر کیل کے اوپر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قہارو 19 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قہارو ہر کیل کے اوپر آپ نے 19 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے یہ نہیں پوچھنا دائیں والی کیل پہ پہلے پڑھنا ہے یا بائیں والی کیل پہ، جس طرف سے آپ کا مرضی ہے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جنات مریض کے اندر حاضر ہے پھر بھی یہ طریقہ کرنا ہے، نہیں حاضر، وہ آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوا تو پھر بھی یہی طریقہ ہم کریں گے۔ اب جب ہم نے ہر کیل کے اوپر 19 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا قہارو پڑھ لیا چاروں کیلوں کے اوپر، اب ہم نے مریض کے سامنے بیٹھ جانا ہے۔ اگر وہ مریض کے اندر جنات موجود ہے، وہ باتیں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جیسے ہی آپ یہ عمل شروع کریں گے تو اس کے اندر وہ جنات جو کہ کہیں سے بھی آیا تھا اس کے جسم کے اندر وہ دوبارہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ کرتا ہے تو زیادہ بہتر ہے، نہیں کرتا تو پھر بھی کوئی ٹینشن نہیں آپ کو، کیوں کہ یہ عمل کرنے کے بعد اس شخص کے ساتھ جنات دوبارہ نہیں آئے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے،
اس کے سامنے بیٹھ کر، کیونکہ 4 کیلوں کے اوپر آپ نے 19 بار ہر کیل کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کا حرف پڑھ لیا۔ اب مریض کے سامنے بیٹھ کر مریض کو دیکھتے ہوئے آپ نے پھر یہی عمل دہرانا ہے 5ویں مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قہار جل جلالہ۔ اب جل جلالہ یہاں پہ پڑھنا ہے، پہلے 4 کیلو پر نہیں پڑھنا تھا، مگر یہاں پہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قہار جل جلالہ، پڑھتے ہوئے اپنے تصور میں اس چیز کو لیتے ہوئے کہ اس کے اندر جو بھی جنات ہے، دیو ہے، پری ہے، چڑیل ہے، بھوت ہے، امزاد ہے، کوئی بھی بلا ہے اس کے اندر موجود ہے، تو وہ ان دائرے کے اندر رہ جائے اور مریض اٹھ جائے بس۔ اب آپ نے تصور میں چیز لے لی، اب آپ کا کام ختم۔ مریض کے اندر چیز موجود ہے تو باتیں کریں، نہیں موجود ہے تو اس کو جانے دیں۔ اب جو کیلیں ہیں یہ آپ نے بڑے اطمینان اور آرام کے ساتھ ہر بار کیل کے اوپر نکالتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قہار اٹھائیں، ایک کیل اس کے ساتھ نقوش بھی ہے وہ بھی اٹھائیں، دوسری کیل اٹھائیں، تیسری اٹھائیں، چوتھی اٹھائیں۔ اب یہ کیلیں اٹھا کے کسی ایک ڈبے میں آپ نے رکھ دینی ہیں۔ اب آپ نے ہرگز یہ نہیں سوچنا کہ اب ان کیلوں کی جو طاقت ہے وہ نہیں ہے، اب یہ کیلوں کی طاقت، اس جنات کی طاقت جو اس شخص کے اندر موجود تھا وہ ساری اب اس آپ کے ڈبے میں سما گئی ہے۔ اب آپ نے وہ جو مریض آپ کے پاس آیا ہے اس کو آپ نے جانے دینا ہے گھر۔ جاتے ہوئے مریض کو آپ نے ایک یہ نقوش جو کہ آپ نے یہ لکھ کے پاس رکھے ہوئے تھے، اس پہ مریض کا نام، اسی طرح والدہ کا نام، منظر تحریر کا پیچھے مقصد تحریر کر کے ایسا جو بھی جادو جنات بندش یا پھر جنات موجود تھا وہ ختم ہو جائے بس۔ یہ لکھ کر اس مریض کو دائیں بازو کے اوپر، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، دائیں بازو کے اوپر بندھوا دینا ہے آپ نے۔ وہ باندھ لیں گے، اللہ کے حکم سے ان کا کام ختم۔ اب جو مریض یہاں سے آپ کے آستانے سے، آپ کی جگہ سے جا رہا ہے، اب آپ نے کہہ دینا ہے کہ جب بھی آپ کو کبھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن یا کا حرف پڑھ کر اس مریض کے جو نقوش ہے اس کے اوپر دم کر دینا ہے بس۔ ان کا یہ کام ہوگا۔ اب آپ کا کام شروع ہو گیا، عامل حضرات کا کام شروع ہو گیا کہ اب ہم نے یہ جو عمل کیا ہے، یہ 4 کیلیں، کیونکہ نقوش کے اندر اس مریضہ کا نام یا مریض کا نام لکھا ہوا تھا، اب آپ نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ جب بھی آپ نے کبھی کام لینا ہو، ابھی جو کیلیں ہیں یہ نقوش ہیں، کیونکہ اس مریض کے ساتھ جو جنات تھا وہ اس ڈبے میں ہے، ٹھیک ہے، اب ہم نے اس سے کام کیسے لینا، ہم نے بذات خود اس سے یہ کام ختم ہو گیا۔ اب ان سے یہ کام ختم ہو گیا۔ اثرات اس کے جو اس جنات کے اثرات ہیں وہ 11 دن تک اس مریض کے ساتھ رہیں گے، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں ابھی گھر گیا وہ بے ہوش ہو گیا مریض یا کچھ مسئلہ بن گیا، جی یہ تو جنات ابھی اترے نہیں ہیں، 11 دن کا آپ نے ٹائم دینا ہے ان کا۔ 11 دن کا ٹائم دیتے ہوئے آپ نے بتا دینا انشاءاللہ یہ صحت یاب ہو جائے گا، اللہ کے حکم سے نقوش مریض نے اپنے جسم سے اتارنا نہیں ہے۔ اب جو ڈبے میں آپ نے کیلیں رکھی ہیں، جب بھی کبھی آپ کو کوئی حاجت پیش آئے، 4 کیلیں نکال کر 1 فٹ کا مربع بنائیں، زمین کے اوپر 4 لائنیں کھینچیں اور چاروں طرف ایک کیل لگا دیں، اسی ساتھ میں یہ نقوش بھی لگا دیں۔ اب آپ کی جو بھی دنیا کی حاجت ہے نا، لکھ کر اس 4 ڈبے میں، اس 4 خانے میں جو آپ نے کیلیں اس کے اندر رکھ دیں، اور ساتھ میں بتا دیں، ساتھ میں خوشبو بھی سلگا لیں، اور ساتھ میں بتا دیں میرا فلاں کام ہے، یہ جاؤ یہ کر کے آؤ، اور اسی طرح واپس آ جاؤ، پھر 1 گھنٹے کے اندر جاؤ اور 1 گھنٹے کام کر کے آ جاؤ بس۔ 1 گھنٹے کے بعد آپ نے وہ کیلیں پھر وہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہر کیل کے اوپر بسم اللہ الرحمن یا کا حرف اٹھائیں، 4 کیلیں پھر اس ڈبے میں ڈال دیں۔ آپ کا کام اس 1 گھنٹے میں اس نے کر کے آ جانا ہے، مگر آپ اس کام کی خبر کم از کم 3 سے 4 گھنٹے بعد ملے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ یہ وہ عمل ہے جو کہ کسی کے جنات کو یا پھر کوئی خوشی سے یا پھر زبردستی کسی جسم میں داخل ہوئے جنات، اس کو قیدی بنانے کا یہ طریقہ کار تھا جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ امید ہے اللہ کے حکم سے آپ یہ عمل کریں گے اور 100% ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ ہمارے چینل ہند کو عامل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن سے پریس کریں تاکہ نئے آنے والی تمام تر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہم آن لائن کلاسیں جو کہ نقوش کے حوالے سے، طلسم کے حوالے سے ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں آپ کو۔ جس احباب نے ایڈمیشن لینا ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ خدا حافظ۔